خمسة تطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في الكلام القديم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حاضرین، سلسلے کلام کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ تاجدار انبیاء روح کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں بآواز بلند درود شریف کا ہدیہ پیش فرمائے. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا آقائی یا مولائی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اس کے فضل سے ہم اور آپ ایمان و صحت کی سلامتی کے ساتھ آج اس مبارک رات میں اللہ کی رحمتوں کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کے مقدس گھر میں بیٹھے ہیں اور اللہ نے ہمیں اپنے گھر میں بیٹھنے کی سعادت عطا فرمائی. یہ ہمارے آپ کے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. کچھ عرض و معروض سے پہلے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ شب برات کا پرنور موقع ہے، تو تھوڑی دیر اگر آپ کو کچھ سننا ہے اور اگر واقعی آپ کو سننے کا جذبہ ہے تو میں ادباً گزارش کروں گا کہ آپ لوگ تھوڑا قریب ہو کر کے بیٹھیں، کیونکہ دور بیٹھنے سے بہت زیادہ کھلے میں بیٹھنے سے نیند آئے گی اور پھر جو بات میں بتانا چاہوں شاید وہ بات آپ لوگوں کے دماغ میں نہیں آ پائے. تھوڑی دیر اللہ کے گھر میں ہمیں بیٹھنے کا موقع ملا ہے. ہم اپنی قسمت پر ناز کریں، ہم اس بات پر غور کریں کہ ہماری زندگیوں میں اب تک کی کتنی شب براتیں آئی، مگر محض یہ خدا کا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنی زندگی میں دوبارہ شب برات کا موقع عطا فرمایا. لیکن اب اس کے بعد کس کی زندگی میں کتنی شب براتیں باقی ہیں کوئی نہیں جانتا. خدا نے جو دیا ہے یہ اس کا کرم ہے، احسان ہے. جو دیا ہے اسے غنیمت جانو، اور آج ہمیں یہ شب برات ملی ہے تو خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے اس رات میں اللہ کی عبادت میں اپنا وقت لگاؤ انشاءاللہ. تو بات کی شروعات کافی دیر سے، آپ حضرات بیٹھے ہیں اور
شب برات ایک بہت بابرکت رات ہے، بڑی رات ہے. صبح سے یا کئی دنوں سے لوگوں کے ذہن میں ہے کہ ابھی شب برات آنے والی ہے، بڑی رات آنے والی ہے، اور راتوں میں اتنی نیند نہیں آتی جتنی جاگنے کی راتوں میں آتی. صحیح ہے یا غلط؟ جی ہاں. اور راتوں میں نیند نہیں آتی مگر جاگنے کی راتوں میں بہت زیادہ نیند آتی. کیوں؟ کیونکہ انسان پہلے ہی سوچتا ہے کہ آج تو جاگنا ہے، اور راتوں میں سوچتا ہے. اب موبائل ہاتھ میں آ گیا تو پھر تو پوچھو مت، وقت کتنا ضائع ہو رہا ہے اس کا کوئی خیال نہیں. مگر ایسی بابرکت شب آ رہی ہے کہ ابھی اس رات میں جاگنا ہے، جاگنا ہے، جاگنا ہے، سوچ کر ہی نیند آ جائے. اور راتوں میں اتنی جلدی نیند نہیں آتی مگر اس رات میں خاص جاگنے والی راتوں میں، کیونکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن. شیطان کون ہے؟ کھلا دشمن. بولیے. اور اس دشمن کے بارے میں خدا نے ہمیں بتایا، ان الشیطان للانسان عدو مبین. خبردار، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. اب جو دشمن ہوگا وہ تو یہی کوشش کرے گا نا کہ ایسی بابرکت راتوں میں آپ برکتوں سے محروم رہ جاؤ، آپ سو کر کے اپنا وقت گزار دو اور اللہ کی رحمت سے اپنے آپ کو دور کر دو. شیطان دشمن ہے، وہ ہمیں ہمیشہ ایسے کاموں کی طرف مائل کرتا ہے جس سے ہم نیکیوں سے محروم رہ جائیں. مگر دیکھو یہ خدا کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے دشمن سے پہلے ہی آگاہ کر دیا. بتائیے، دشمن تو ہر کسی کے ہوتے ہیں. آپ لوگ سن رہے ہیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ تو میں کچھ سوال کروں تو آپ جواب دیں تاکہ میں سمجھوں میری بات آپ کے سمجھ میں آ جائے. دشمن ہر کسی کے ہوتے ہیں. آپ کے دشمن کے بھی دشمن ہوں گے نا؟ کیا آپ چاہیں گے کہ آپ کے دشمن کو آپ بتا دیں یہ تیرا دشمن ہے؟ جی، کوئی اپنے دشمن کو یہ نہیں چاہے گا کہ اس کو بتا دیں یہ دشمن ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ اس کا نقصان ہو. دشمن سے آگاہ اسے کیا جاتا ہے کہ جسے نقصان سے بچانا ہو. اب جیسا آپ کا کوئی دوست ہے اور اس کا کوئی دشمن ہے تو آپ اس کو پہلے ہی بتا دیں گے نا کہ اس سے بچ کر رہنا، یہ تمہارا دشمن ہو سکتا. بولیں گے یا نہیں بولیں؟ جی ہاں. کیوں؟ کیونکہ آپ اس کی بھلائی چاہتے ہیں. آپ اس کی بھلائی چاہتے اس لیے اس کے دشمن سے اس کو پہلے ہی آگاہ کر رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. اللہ تعالیٰ بندوں سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بندوں کی بھلائی چاہتا ہے، اسی لیے اللہ نے دشمن سے پہلے ہی آگاہ کر دیا. دشمن سے پہلے آگاہ کر دیا تاکہ میرے بندے اپنے دشمن سے ہمیشہ محفوظ رہے، اپنے دشمن کے کاموں سے اپنے آپ کو بچائے. یہ خدا کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں دشمن سے پہلے ہی آگاہ کر دیا. اب ہمارا کام ہے کہ ہمیں پتا ہے یہ دشمن ہمیں نیکیاں کرنے نہیں دے گا، تو اگر ہم اس سے مقابلہ کریں اور اس کی مرضی کے خلاف چلے تو یقیناً وہ بھی ہمارا ساتھ چھوڑ دے. لیکن اب آپ دیکھیں لوگوں میں کتنی دلچسپی دین کو لے کر کے اور دنیا کی کتنی دلچسپی، اس کا جائزہ ہے. ہماری زندگیوں کو ہم خود دیکھیں اور ان باتوں پر غور کریں
اللہ نے ہمیں زندگی دی، یہ زندگی کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہم نے، آپ نے کبھی اپنی زندگی پر غور کیا ہے؟ شاعر مشرق علامہ اقبال فرماتے ہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ اور کسی شاعر نے کہا، جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے آج شب برات کون سی شب ہے، اور مولانا موت کے اشعار کیوں پڑھ رہے؟ سوچ رہے کہ نہیں؟ بولیے نا بھائی جی۔ لیکن موت ہمارے لیے نصیحت ہے۔ کیا ہے؟ موت ہدایت کے لیے، موت نصیحت ہے۔ کتنے جنازے اٹھتے ہوئے ہم نے دیکھے، کتنے لوگوں کی اچانک اموات ہوتے ہوئے ہم نے دیکھی، کتنے اچھے اچھے لوگ اچانک دنیا سے چلے گئے، ہماری آنکھوں نے دیکھا، اچھے اچھے طاقتوروں کو موت آئی، یہ بھی ہم نے دیکھا۔ مگر کیا کسی کی موت سے ہم نے نصیحت حاصل کی؟ میت کا ہر کام ہمارے لیے ہدایت ہے، میت کے ہر کام سے ہمیں آپ کو نصیحت دینا۔ کتنے لوگ ہیں جو میتوں کو دیکھ کر نصیحت حاصل کرتے ہیں؟ کسی کا انتقال ہوا، لاشاں سامنے رکھا ہوا ہے، آزو بازو لوگ بیٹھ کر کے رو رہے ہیں، لیکن وہ دیکھ کر ہمیں یہ نصیحت حاصل کرنا ہے کہ ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ ہمارا لاشا بھی ایسی ہی پڑا ہو، ہمارے بھی آس پاس بیٹھ کر لوگ رو رہے ہوں گے۔ جب اسے غسل دیا جائے گا، اس سے نصیحت حاصل کرو کہ ایک دن ہمارا بھی آئے گا کہ ہمیں بھی ایسے ہی غسل دیا جائے گا۔ جب اس کا جنازہ تیار کیا جائے گا، جنازے میں اسے رکھ کر سنوارا جائے گا، اس وقت وہ دیکھ کر یہ نصیحت حاصل کرو، ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہمیں بھی اس طرح جنازے میں سنوارا جائے گا، جس طرح آج اس کو لوگوں کو دکھایا جا رہا ہے، اس کے چہرے کا دیدار آخری بار لوگ کر رہے ہیں، ایک وقت آئے گا کہ ہمارے بھی چہرے کا آخری دیدار لوگ کریں گے۔ جب جنازہ اس کا لے کر لوگ کاندھے پر اٹھائیں گے اور جنازہ لے کر قبرستان کی طرف چلیں گے، وہ دیکھ کر یاد کرو کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ ہمارا بھی جنازہ کسی کے کاندھے پر ہوگا، اور اسی طرح ہمارا بھی جنازہ جا رہا ہوگا۔ جب اسے قبر میں اتارا جائے گا تو وہ دیکھ کر یاد کرو، نصیحت حاصل کرو کہ ایک وقت ہمارا بھی ایسا آئے گا کہ ہمیں بھی اسی طرح قبر میں اتارا جائے گا اور لوگ مٹی ڈال کر کے واپس چلے جائیں۔ یہ سب کچھ ہمارے لیے نصیحت ہے یا نہیں؟ بولیے۔ لیکن کیا کبھی ہم نے ان باتوں پر غور کیا ہے؟ کبھی جنازوں کو اٹھتے ہوئے دیکھ کر ہم نے یہ نصیحت حاصل کی ہے؟ بلکہ آگے بڑھ کر یہ بھی بتا دوں، آج جیسا لوگ آج کی رات قبرستان میں جا کر اپنے مرحومین کو یاد کر رہے ہیں، ایک وقت آئے گا کہ ہم بھی قبر کے اندر ہوں گے اور ہمارے بھی رشتہ دار آ کر ہماری قبر پر فاتحہ خوانی کریں۔ ہم نے موت سے کیا نصیحت حاصل کی؟ جبکہ یہ موت ہمارے لیے نصیحت ہے۔ اسی لیے کہا گیا، جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے،
حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تک. لیکن ہم نے اس دنیا کو ترجیح دی, اس دنیا سے دل لگایا. جو دنیا نہ کبھی کسی کی ہوئی ہے نہ کبھی کسی کی ہوگی, اور آخرت کی زندگی ابدالآباد زندگی ہے, بہت بڑی زندگی ہے. یہ زندگی اتنی بڑی زندگی ہے کہ اس کی انتہا کیا ہے ہم نہیں جانتے. آخرت کی منزل میں سب سے پہلی منزل قبر ہے. کون سی ہے؟ بولیے. لیکن کیا ہم نے اس کی تیاری کی ہے؟ وہاں کون سی چیز ہمیں کام آنے والی ہے, کبھی اس کا خیال ہم نے کیا ہے؟ ہر کسی کو زندگی میں سفر کا موقع آتا ہے نا جی. بولیے, سفر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کہیں آپ کو سفر پر جانا ہے تو جانے سے پہلے آپ کیا کریں؟ انتظام کریں گے نا. جہاں مجھے جانا ہے وہاں مجھے کون کون سی چیزوں کی ضرورت ہے, کون سی چیزیں میرے کام آئیں گی, ان چیزوں کو اکٹھا کریں, ان چیزوں کو جمع کریں. مگر یہ دنیا کا سفر جو چند دنوں کا ہے, چند گھنٹوں کا ہے, جا کر ہمیں واپس آنا ہے, ہمیں اس کے سفر کی تیاری کی فکر ہے. مگر یہ آخرت کا سفر جس سے واپس کسی کو نہیں آتا, تو کیا اس کی تیاری ہم نے کی ہے؟ کیا اس کی طرف ہماری آپ کی توجہ ہے؟ یہی وجہ ہے کہ انسان اپنی موت کو بھلا چکا, انسان اپنی آخرت کو بھول چکا, انسان اپنی آخرت والی ابدالآباد والی زندگی کو بھول چکا, جبکہ وہ یقین رکھتا ہے کہ ایک دن مجھے جانا ہے اور واپس کبھی نہیں آنا. اس بات کا یقین رکھتا ہے, مگر پھر بھی اس سفر کے لیے کیا تیاری؟ ہم تو سراپا گناہگار ہے, خطاکار ہے, سیاکار ہے, بدکار ہے. صبح سے لے کر شام تک کتنے گناہ ہم سے ہوتے ہیں, اس کا بھی خیال ہمیں نہیں ہوتا. ہم نے تو یہ سمجھا جو ہمارے دماغ میں آتا ہے, جو ہم کو لگا یہ غلط ہے, یہ گناہ ہے, تو ہم نے اس کو گناہ سمجھ لیا. مگر کتنے گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم جانتے نہیں, مگر وہ گناہ ہے. آنکھ سے بھی گناہ ہوتے, کان سے بھی گناہ ہوتے, خیالات سے بھی گناہ ہوتے, بدن کے اعضاء سے بھی گناہ ہوتے ہیں. مگر ہم ان باتوں پر کبھی توجہ نہیں دیتے کہ ہم سے کتنے گناہ سرزد ہوئے. صبح سے لے کر شام تک گناہوں میں ملوث ہے, مگر توبہ کا بھی خیال نہیں. لیکن خدا کا کرم دیکھو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو زندگی کیا دیا؟ خدا نے زندگی. بولیے سب. اب ہم اس بات پر توجہ دیں, جس کام کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں, یہ سارے کام کے پیچھے ہماری زندگی کیا ہے؟ جو بھی کام ہم کر رہے ہیں, یہ کام کے پیچھے ہماری کیا ہے؟ زندگی. زندگی نہ ہو تو ہم کچھ کر سکتے ہیں؟ تو سب سے اہم کیا ہے؟ زندگی. اللہ نے اپنے کرم سے ہمیں زندگی دی, اور یہ زندگی ہمارے لیے اللہ نے مہلت رکھی کہ اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا کہ تم کچھ نیکیاں کرو اور اپنے رب کی رحمتوں کو لوٹ لو. نیکیاں کرو, اللہ کی رحمت کو حاصل کرو. اگر زندگی نہ ہوتی تو بتائیے ہمارا حال کیا ہوگا؟ ہم کچھ کر پاتے؟ ہمارے اندر کوئی طاقت, کوئی کمال؟ مگر رب کا کرم ہے, اس نے ہمیں زندگی عطا کی. یہ زندگی کتنی بڑی قیمتی نعمت ہے. آج رشتہ دار اپنے اپنے مرحومین کی قبروں پر جا رہے ہیں,
آج وہ لوگ زندگیوں سے محروم ہیں. کیا ہے؟ ذرا بولو سب. اس لیے ان کو کیا کہتے ہیں؟ مرحومین کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مرحومین. ان کو زندگیاں نہیں ملی. اب وہ زندگی الگ زندگی ہے، مگر اس دنیا میں جو زندگی ملی تھی وہ ان کی زندگی ختم ہو گئی. اب وہ محروم ہو گئے. اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے آج بھی ہمیں زندگی ہماری باقی رکھی. ہم نے کبھی اس بات پر غور کیا ہے یہ زندگی کے لمحات ہمارے لیے کتنے قیمتی ہیں؟ اور اسی زندگی میں رب کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمارے گناہوں کو دھلنے کے لیے، ہمیں گناہوں سے پاک و صاف کرنے کے لیے، ہمیں بالکل منزہ مبرہ پاک صاف بنانے کے لیے اسی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ ہمیں شب برات کا موقع عطا فرمایا اور ایسی بابرکت شب عطا کی کہ آج کی رات حدیث پاک کا فیصلہ ہے. جب 15 شعبان کی شب آتی ہے، شعبان المعظم کی 15ویں شب جب آتی ہے، تو حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کے 300 دروازے کھول دیتا. 300 دروازے رحمت کے کھول دیتا ہے اور بڑے بڑے گناہگاروں کی اللہ بخشش فرما دیتا. یہ اس کا کرم ہے یا نہیں؟ بولیے. کسی شاعر نے کہا ہے کرم کرم کے کریمی ہی شان ہے تیری، کرم کرم کہ کریمی ہی شان ہے تیری، تیرے کرم کے مقابل میری خطا کیا ہے. یہ خدا کا کتنا بڑا فضل ہے، کتنا بڑا کرم ہے کہ یہ زندگی اتنی قیمتی ہے. اللہ نے ہمیں دوبارہ زندگی میں شب برات کا موقع دیا اور خدا کی رحمت بندے کو آواز دے رہی. آج کی رات خدا کی رحمت بندے کو آواز دے رہی ہے. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے رہنمے منزل ہی نہیں. خدا رحمت لٹانے تیار ہے، لینے والا چاہے. خدا رحمت لٹانے تیار ہے، لینے والا چاہیے. آج خدا کی رحمت آواز دے رہی، مگر افسوس لوگوں کو سونے سے فرصت کہاں. صحیح ہے یا غلط؟ آپ لوگوں کو جاگنا ہے. جی بولیے نا. تب تک جاگے. چند لوگوں کی آواز نکل رہی. اب میں زبردستی تو آپ کو جگاؤں گا نہیں، لیکن بہت سو لیا اب تک. اور سونے کا نقصان معلوم ہے کیا ہے؟ ایک مرتبہ جھوم کر بلند آواز سے درود شریف سنائیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک مرتبہ ایک بادشاہ کی خادمہ ہوا کرتی تھی. اس کی ڈیوٹی تھی کہ روزانہ بادشاہ سلامت جب آرام کے لیے جائے، ان کے جانے سے پہلے وہ بستر کو لگا دیا کرتے، بستر درست کر لیا کرتے تاکہ بادشاہ سلامت اپنے آرام گاہ میں جا کر آرام کرے. معمول کے مطابق ایک مرتبہ خادمہ سے کہا کہ اب بادشاہ کو آرام کرنا ہے. خادمہ گئی اور بستر بچھانے لگی. بچھاتے بچھاتے خادمہ کو خیال ہوا کہ روزانہ بادشاہ سلامت اس بستر پر سوتے، انہیں کیسی نیند آتی ہے. یہ خیال ہے تو چلو اب بادشاہ کو آنے میں تھوڑا سا وقت ہے، میں ذرا سا لیٹ کر دیکھ لیتی ہوں نیند کیسے آتی. تو وہ خادمہ اس بادشاہ کے بستر پر لیٹنا تھا کہ آنکھ لگ گئی. آنکھ لگ گئی. بادشاہ سلامت آئے. اب جب بادشاہ نے دیکھا کہ خادمہ اور اس کی یہ مجال
کہ میرے بستر پر یہ لیٹی ہے، آرام کر رہی ہے، جلال میں آ رہی ہے۔ اپنے خادموں کو، سپاہیوں کو بلا کر اسے جگایا، ڈانٹا اور کہا تیری مجال کہ تو میرے بستر پر سو گئی، تجھے اس بات کی سزا دی جائے۔ اور بادشاہ نے کہا کہ اس خادمہ کو 100 کوڑے لگائے جائیں۔ کتنے؟ 100 کوڑے۔ سزا مقرر ہوئی۔ جب اس خادمہ کو سزا دینے کے لیے لایا گیا، بادشاہ کے سامنے موجود تھا، اور لوگوں نے جب اسے کوڑا مارنے کے لیے کوڑا اٹھایا اور جیسی کوڑا مارا تو وہ خادمہ ہنسنے لگی۔ دوسرا کوڑا مارا گیا، پھر وہ اور زور سے ہنسنے لگی۔ بادشاہ نے کہا ٹھہر جاؤ، یہ خادمہ سے پوچھو کہ اسے سزا دی جا رہی ہے اور سزا کے وقت بجائے رونے کے لیے ہنس رہی ہے، کیا وجہ ہے، کیوں ہنس رہی ہے؟ جب پوچھا گیا تو وہ خادمہ جواب دیتی ہے کہ مجھے سزا کی وجہ سے ہنسی نہیں آ رہی ہے، میں اس لیے ہنس رہی ہوں کہ میں جس بستر پر سو گئی تھی، میں نے سوچا کہ بادشاہ اس بستر پر روز سوتے ہیں تو لاؤ تھوڑا سا سو کر دیکھ لوں۔ جس بستر پر میں تھوڑی دیر سو گئی تو مجھے اس کی یہ سزا مل رہی ہے، میں یہ سوچ کر ہنس رہی ہوں کہ جو اس بستر پر زندگی بھر سویا ہو اسے کیسی سزا ملے، جو اس بستر پر زندگی بھر سویا ہو اس کی سزا کا عالم کیا ہوگا، یہ سوچ کر مجھے ہنسی آ رہی ہے۔ بادشاہ نے اس خادمہ کی بات سے نصیحت حاصل کی اور اس خادمہ کو معاف فرما دیا۔ کیا ہم نے بھی کبھی نصیحت حاصل کی ہے؟ ہم تو بڑے آرام سے سوتے، ایسا سوتے ہیں کہ ہمیں فجر کی نماز کا بھی خیال نہیں ہے۔ یہ تو اس کی سزا ہے جو زندگی بھر ایسے نرم و نازک بستر پر سویا ہو، لیکن جو غفلت میں پڑا ہو، جو زندگی بھر سویا ہو، اللہ رسول کی نافرمانی میں پڑا ہو، اس کی سزا قیامت میں کیسی ہو؟ کبھی ہم نے سوچا؟ عزیزان اکرامی، برادران ملت اسلامیہ، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں آپ کو زندگی دی، صحت دی، تندرستی دی، ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں شب برات جیسی عظیم رات عطا فرمائی، اور خدا کی رحمت آواز دے رہی ہے، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے رہنم منزل ہی نہیں۔ آؤ خدا کی رحمت کو لوٹو۔ خدا کی رحمت کا کیا پوچھنا؟ آج کی رات وہ رات ہے جو اللہ نے اپنے فضل سے اپنے محبوب کے صدقے ہم کو عطا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام ایک پہاڑ کے پاس سے گزر رہے، آپ نے ایک سفید پتھر دیکھا، اور وہ ایسا پتھر دلکش کہ اس کی طرف دل مائل ہو۔ اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر آپ متعجب ہوئے، آپ کو تعجب ہوا کہ یہ کیسا پتھر ہے۔ ہم لوگ بھی سفر کرتے ہیں تو لوگ دیکھتے ہیں نا باہر کہ کوئی عجیب و غریب چیز نظر آتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اس پتھر کو دیکھا تو تعجب ہوا، یہ کیسا پتھر ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر وحی نازل فرمائی اور کہا، اے عیسیٰ روح اللہ، یہ پتھر کو دیکھ کر تمہیں تعجب ہے، کیا اس سے بھی زیادہ تعجب خیز چیز تم دیکھنا چاہو گے؟ تمہیں پتھر دیکھ کر تعجب ہو رہا ہے، عجیب لگ رہا ہے، اس سے بھی زیادہ عجیب چیز جو اس کے اندر ہے کیا تم دیکھنا چاہو گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ اللہ کے حکم سے وہ پتھر شک ہوا، وہ پتھر پھٹا، اور اس کے اندر سے ایک بوڑھا شخص جن کے ہاتھ میں انگور کی بیل تھی، وہ شخص اس کے اندر عبادت میں مصروف تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے بات کی،
اور کہا کہ تم یہاں کب سے عبادت میں ہو؟ تو وہ شخص کہتا ہے میں یہاں اس جگہ 400 سال سے عبادت میں مصروف ہوں۔ کتنے وقت سے؟ 400 سال سے یہاں عبادت میں مصروف ہوں۔ پوچھا تمہیں بھوک لگتی ہے تو کیا کرتے ہو؟ کہا یہ انگوروں کا خوشہ، جو انگوروں کی بیل جو نظر آ رہی ہے، بھوک لگتی ہے تو میں یہ انگوروں کی بیل سے انگور توڑ کر کے کھا لیتا ہوں۔ کہا پیاس لگتی ہے تو کیا کرتے ہو؟ کہا یہ جو پانی کا چشمہ تمہیں نظر آ رہا ہے وہ پانی کے چشمے سے پانی پی لیتا ہوں۔ اور 400 سال ہو گئے مجھے۔ کتنا وقت ہوا؟ 400 سال کا عرصہ میں اسی طرح یہاں عبادت میں مصروف ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا پھر تو یہ اللہ کا بہت برگزیدہ بندہ ہوگا، ایسا نیک بندہ کہ اس نے جتنی عبادت کی اتنی عبادت کسی نے کی ہی نہیں ہوگی۔ 400 سال سے یہ خدا کی عبادت میں ہے۔ بس اتنا کہنا تھا، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اے عیسیٰ روح اللہ، میں نے اپنے محبوب کی امتیوں کو 15ویں شعبان کی ایک ایسی رات عطا کی ہے کہ اگر میرے محبوب کی کوئی امتی 15ویں شعبان کی شب میں 2 رکعت نماز نفل پڑھے گا میں اسے 400 سال کی عبادت سے زیادہ ثواب عطا کروں گا۔ 400 سال کی عبادت سے زیادہ ثواب۔ یہ رب کا کرم ہے یا نہیں؟ کوئی یہ اس کا فضل ہے یا نہیں؟ کہاں ہماری یہ 2 رکعت اور کہاں 400 سال کی عبادت؟ مگر اب کوئی سر پھرا ماتھا پھرا یہ نہ سوچے کہ آج کی رات 2 رکعت پڑھ کے ہمیشہ کے لیے سو جاؤ۔ ایسا نہیں، خدا اپنے کرم سے جو دے یہ اس کا فضل ہے۔ اس نے اپنے کرم سے یہ دینے کا وعدہ فرمایا کہ آج کی رات 2 رکعت نفل نماز پڑھنے پر 400 سال کی عبادت سے زیادہ ثواب۔ مگر یہ بھی ثواب حاصل کرو، لیکن جو اصل ہے اس کی پابندی کرو، اصل کو چھوڑنا نہیں ہے۔ جیسے آپ یہ مسئلہ جانتے ہیں، حدیث میں ہے کہ جو فجر کی نماز کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر طلوع آفتاب تک، سورج نکلنے تک اسی جگہ بیٹھ کر ذکر الہی کرتا رہے تو اسے ایک حج کا ثواب دیا جاتا۔ پھر اس کے بعد 2 رکعت اشراق کی جو پڑھے اس کے لیے ایک حج کا ثواب ہے۔ اب اگر کوئی ایسا ہی کرتا رہے اور کبھی حج کو نہیں جائے تو چلے گا؟ بولیے نا۔ اللہ نے جب اس کو استطاعت دی ہے اور اس پر حج فرض ہے تو حج کرنا ضروری ہے۔ تو اسی طرح اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے، 5 وقت کی نماز ضروری ہے، فرائض واجبات پر عمل کرنا ضروری ہے، وہ سب کر کے بھی آج کی رات 2 رکعت نماز پڑھ کے یہ ثواب حاصل۔ اللہ کی رحمت آواز دے رہی ہے، ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے، رہ روے منزل ہی نہیں۔ خدا کی رحمت کا کیا پوچھنا، جو بندہ عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اسے ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں بندے کی نیت دیکھی جاتی ہے۔ کیا دیکھی جاتی ہے؟ نیت درست ہے یا نہیں؟ اور اللہ کی بارگاہ میں بندے کی نیت پر بھی اجر ہے۔ اس لیے آج اللہ نے ہمیں یہ شب عطا کی ہے، اس کا شکر ادا کرے اور اس شب میں جتنا ہو سکتا ہے اتنا عبادت میں وقت گزارے۔ قرآن کی تلاوت آتی ہے، قرآن پڑھے، نماز نفل نماز پڑھنا چاہے نفل پڑھے، لیکن سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ قضائے عمری ادا کرے۔ کیا پڑھیں گے؟ نفل نماز کا لوگوں میں بڑا جذبہ، اور ایسا ہے کہ نفل پڑھتے ہیں بہت جذبے کے ساتھ اور جو فرض ہے اسے ادا نہیں کرتے، جبکہ تمام علماء کا، فقہاء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جس کے فرائض پورے نہیں ہے، فرائض واجبات جس کے پورے نہیں ہے، اس کا کوئی نفل قبول نہیں۔ مگر آج آپ دیکھیں نفل نماز پڑھنے میں بڑا اہتمام کرتے ہیں، زیادہ لوگ رہتے فرض چھوڑ دیتے،
اور ایسے بھی لوگ ہیں جو رات بھر اپنی عبادت کریں گے، نماز پڑھیں گے، عین سحری کے وقت میں جا کے سو جائیں گے فجر غائب. ہوتا ہے نا ایسا نہیں؟ ساری رات کی عبادت کا دار و مدار فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے پر ہے. اگر آپ نے ساری رات عبادت کی اور فجر کی نماز آپ نے چھوڑ دی تو یہ آپ کی عبادت کسی کام نہیں. خاص نماز جو فرض ہے اس کا اہتمام کریں. اسی طرح قضاء عمری ادا کریں. جو کسی پیر کے مرید ہے وہ اپنے پیر کا شجرہ پڑھے، اس میں دعا ہوتی ہے. تو جتنا ہو سکتا ہے رات اللہ کی عبادت میں گزارے. کوشش کریں گے انشاءاللہ. بندہ کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بندے کی کوشش پر بھی اسے اجر دیتا. اب کوشش بھی دیکھو کیسی ہوتی ہے. روایتوں میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کا فیصلہ ہوگا. اس کے نام اعمال کو دیکھا جائے گا، نیکیاں برائیاں، اس کے گناہ زیادہ ہوں گے تو اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ ہوگا، فرشتوں کو حکم ہوگا اس شخص کو جہنم میں لے جاؤ. فرشتے اس کو جہنم میں لے جانے کی تیاری کریں. اللہ کی طرف سے آواز آئے، اے فرشتوں ٹھہر جاؤ، اس بندے کی ایک نیکی ہمارے پاس ہے. کون فرمائے گا؟ اللہ تعالیٰ. ذرا بولیے سب، دھیان ہے نا آپ کا. اللہ فرمائے گا اس بندے کی ایک نیکی ہمارے پاس ہے. فرشتے اللہ کے حکم کے تابع ہیں، جو اللہ کہے گا وہی فرشتے مانیں. اللہ فرمائے گا اس کا پھر سے حساب کرو. دوبارہ حساب کیا جائے گا، اس کے نام اعمال میں نیکیاں کم گناہ زیادہ ہوں. اللہ فرمائے گا اس بندے کی ایک نیکی ہمارے پاس ہے اور آج وہ نیکی کو ہم ضائع ہونے نہیں دیں گے. اور وہ نیکی کیا ہے؟ اللہ فرمائے گا یہ میرا بندہ رات میں سو رہا تھا، رات کے وقت سو رہا تھا، اچانک آنکھ کھل گئی اور اس نے ارادہ کیا کہ چلو اپنے رب کا ذکر کرتے، اپنے رب کو یاد کرتے. میرا ذکر کرنے کے ارادے سے وہ شخص اٹھا تھا لیکن نیند پھر غالب آ گئی اور وہ بندہ سو گیا. لیکن اس بندے کے اسی ارادہ کرنے کے سبب ہم نے اس کے سارے گناہ معاف فرما دیے. سبحان اللہ. ابھی بندے نے ذکر کیا نہیں تھا، صرف ارادہ کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ارادے پر بھی اسے اجر عطا فرمایا. وہ کیسا کریم ہے، وہ کیسا رحیم ہے. اس کی رحمت آواز دے رہی ہے، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے رہرب منزل ہی میں. آؤ خدا کی رحمتوں کو لوٹ لو. یہ شب ہمیں ملی ہے. اب آگے کی زندگی میں ہم نہیں جانتے کہ اب کتنی شب برات ہماری زندگی میں آئیں. تو اللہ کی رحمتوں کو لوٹنے کے لیے آج ہم سب تیار ہیں انشاءاللہ. سب بولیے تیار ہے. تو آؤ ہم یہ چاہتے ہیں کیونکہ آج کی یہ شب خدا کی رحمتوں کو بھی لوٹنا ہے، اس کی رحمتوں کو حاصل کرنا ہے. ساتھ ہی ساتھ یہ شب شب توبہ ہے. کون سی شب ہے؟ شب توبہ. اللہ تعالیٰ آج کی رات اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت چاہنے والا تو اس کو بخش دیا جائے. سبحان اللہ. اس کی رحمت آواز دے رہے. توبہ کرنے والوں کو خدا بہت پسند کرتا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو آدمی گناہوں سے توبہ کرتا ہے وہ اس طرح ہو جاتا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں. گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے. اور جو بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے اللہ کی رحمت اس بندے کو اپنے دامن میں لے لیتی. اللہ کی رحمت اس بندے کو اپنے دامن میں لے لیتی. آپ نے سنا ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہو گئی تھی، لوگ پریشان تھے. اچھا قحط میں کیا ہوتا ہے آپ کو معلوم؟ بولیے نا. آپ کو سننا ہے کہ بند کرو، ختم کر دیا جائے؟ آخری بات ہے انشاءاللہ، اس کے بعد بات ختم ہو اگر آپ کا ارادہ ہے. ہاں نا کچھ تو بولیے. جی ہے ارادہ. جی
تو قحط کیا ہوتا ہے آپ کو معلوم؟ نہیں معلوم، کیونکہ کبھی ہمارا ساتھ نہ پڑا. ہم تو بڑے آرام سے کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، اور اللہ کا کرم ایسا ہے، خصوصی کرم ایسا ہے کہ لاک ڈاؤن میں کچھ نہ کرتے ہوئے بھی اچھی اچھی نعمتیں کھانے پینے کی. یہ اس کا کرم. لیکن جب قحط ہوتا ہے نا، قحط کا عالم یہ ہوتا ہے کہ انسان تو انسان، جانور بھی پریشان ہو جاتے ہیں. وہ قحط ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قحط پڑ گیا، بہت دعائیں کی گئی لیکن بارش نہیں ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سب کو جمع کیا بڑے میدان، نماز استسقاء ادا کی، دعا مانگی، بارش نہیں ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی ہے، اولو العزم نبی ہے، بڑے مقام والے، مرتبے والے ہیں، کلیم اللہ ہے، جو اللہ سے کلام کیا کرتے تھے. مگر انہوں نے بھی دعا کی، بارش نہیں ہوئی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ اگر مجھ میں کوئی کمی ہے تو میں تجھے تیرے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیتا ہوں، ان کے صدقے میں بارش نازل فرما. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ تمہارے اندر کوئی کمی نہیں، تمہارے اندر کوئی کمی نہیں، لیکن تمہارے اسی مجمع میں ایک میرا ایسا بندہ بیٹھا ہوا ہے جو 20 سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے، 20 سال سے گناہوں میں ملوث ہے. اس شخص کے اسی نحوست کی وجہ سے بارش بند ہو گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھرے مجمع میں اعلان کیا کہ اللہ نے مجھے بتایا کہ ایک شخص ایسا ہے جو 20 سال سے خدا کی نافرمانی کر رہا، اس کے اس نحوست کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بارش کو بند کر دیا. لہذا مجمع میں جو بھی ایسا شخص ہے وہ اٹھ کر کے چلا جائے. دوستو ذرا خیال کرو، اگر ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہوتا، آج ہم صبح سے شام تک گناہوں میں پڑے ہیں، ان سے ڈرتے ہیں جن کو ابھی کچھ پتا بھی نہیں ہے، لیکن اس سے نہیں ڈرتے جو سب کچھ جانتا. کیا بات؟ اس رب سے نہیں ڈرتے جو سب کچھ جانتا. ہمارے ماں باپ سے گناہ چھپے ہیں، بھائی بہنوں سے چھپے ہیں، پڑوسیوں سے چھپے ہیں، لیکن خدا سے تو چھپے نہیں ہیں. وہ سب جانتا، ان کو معلوم ہوگا تو کیا ہوگا، اس سے ڈرتے ہیں. خدا کو معلوم ہوگا تو، لیکن اس کا خیال نہیں. بھرے مجمع میں جب اعلان ہوا کہ وہ شخص اٹھ کر چلا جائے، وہ شخص اپنے آپ کو جانتا تھا، اس نے اپنے گردن نیچے جھکا دی اور دل ہی دل میں سچی توبہ کی، یا اللہ آج اس مجمع میں مجھے ذلیل ہونے سے بچا لے. میں وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی تیری نافرمانی نہیں کروں گا. بس اس بندے کا توبہ کرنا تھا کہ اللہ کی رحمت برسنا شروع ہو گئی. بارش شروع ہو گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا، یا اللہ مجمع میں سے کوئی شخص اٹھ کر گیا نہیں، پھر بارش کیسے ہوئی؟ اللہ نے فرمایا اسی نافرمان بندے کی وجہ سے بارش ہوئی. اسی نافرمان بندے کی وجہ سے، کیونکہ اس نے سچی توبہ کر لی، میں نے اس کے سارے گناہ معاف فرما دیے اور اس کی دعا سے بارش نازل فرما دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یا اللہ تو آخر وہ بندہ ہے کون، ذرا بتا تو دے. اللہ ایک بار وہ بندے کو دکھا دے، وہ کون بندہ ہے جو تیری نافرمانی کرنے سے توبہ کر لی اور تو نے اسی کی دعا سے بارش نازل کر لی. اللہ تعالیٰ ستار ہے، عیبوں کا چھپانے والا ہے. اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ جب تک وہ میرا نافرمان تھا تب تک تو میں نے نہیں بتایا، اب تو فرما بردار ہو گیا، اب کیسے بتا دوں؟ اب تو فرما بردار ہو گیا، اب کیسے بتا دوں؟ خدا ایسا کریم ہے، ایسا رحیم.
تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے رہ ربے منزل ہی نہیں۔ خدا رحمت لٹانے تیار ہے۔ تو دوستو بس میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی دیر ہم اللہ کا ذکر کریں۔ تیار ہیں آپ لوگ؟ جی۔ کون کون تیار نہیں ہے ہاتھ اٹھاؤ۔ نہیں تیار؟ ماشاءاللہ سب تیار ہے؟ اب جو تیار ہے وہ ہاتھ اٹھاؤ۔ ماشاءاللہ 10 سے 15 منٹ زیادہ وقت نہیں،